بریک سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے اندر کی کہانی رکھی اور اندر کی کہانی یہ ہے کہ سعودی عرب کو یہ اعتماد نہیں کہ امریکہ ان کے ساتھ ویسے ہی کھڑا ہوگا جس طریقے سے دونوں ممالک سفارتی سطح پر، تجارتی سطح پر، جنگی محاذوں پر ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے رہے ہیں، اور اس خدشے کے پیش نظر پاکستان کو کہا گیا کہ کردار ادا کرے، ٹینشن کو نہ بڑھنے دے، ایران کے ساتھ معاملات بہتر کرے۔ اور یہ خبر بڑی کیوں ہے؟ یہ خبر اتنی بڑی کیوں ہے کہ سعودی عرب کا امریکہ پر بھروسہ نہ ہو کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ اس کا تناظر پچھلے کئی سالوں سے ملتا ہے۔ سعودی عرب ممالک میں ہی نہیں، پوری مسلم امہ میں امریکہ سب سے کلیدی اتحادی سمجھا جاتا رہا۔ اسرائیل فلسطین تنازع اور دیگر عالمی امور پر اختلافات کے باوجود بھی دونوں ملکوں کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ تو ضرور آیا، مگر 60 برس کے تاریخی تعلقات مجموعی طور پر خوشگوار رہے۔ دوسری عالمی جنگ، گلف وار، سرد جنگ اور دیگر عالمی مسائل میں سعودی عرب امریکہ کے ساتھ کھڑا نظر آیا۔ امریکہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا نظر آیا۔ سعودی عرب کی تیل کی دولت دونوں ملکوں کو قریب لائی اور آج تک دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری کی بڑی وجہ ہے۔ اس کے علاوہ مشرق وسطی میں مشترکہ مفادات بھی دونوں ملکوں کو قریب لے کے آئے۔ دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی، تجارتی اور دفاعی تعلقات قائم ہیں۔ 2012 کے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ کی سعودی عرب سے جو تجارت ہے اس کا حجم 81 ارب ڈالر ہے، جس میں برآمدات 25 ارب ڈالر جبکہ درآمدات 56 ارب ڈالر ہیں۔ اسی طرح سعودی عرب امریکی اسلحے کا سب سے بڑا خریدار ہے۔ سعودی عرب کی خارجہ پالیسی میں امریکہ کا کردار کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ موجودہ سعودی وزیر خارجہ 2007 سے 2015 تک امریکہ میں سعودی عرب کے سفیر رہ چکے ہیں۔ انہوں نے 26 مارچ 2015 کو بیان دیا کہ امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ تعلقات مضبوط اور گہرے ہیں اور کئی بار آزمائش سے گزر چکے ہیں، اور ان تعلقات نے کئی لوگوں کو حیران بھی کیا ہے۔ لیکن اس دوران ایران اور مغربی ممالک کے درمیان ہونے والے مذاکرات کی خبریں سامنے آئی، اور اس وقت یہ تاثر ابھرا کہ سعودی عرب ان مذاکرات کی وجہ سے امریکہ سے ناراض ہے، اور مغربی میڈیا نے بھی سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات میں کشیدگی کی خبریں دی۔ مئی 2015 میں کیمپ ڈیوڈ میں ہونے والے خلیجی ممالک کی کانفرنس میں سعودی شاہ سلیمان شریک نہیں ہوئے۔ ان کی عدم شرکت کو مغربی میڈیا نے مزید اچھالا۔ برطانوی اخبار گارڈین نے رپورٹ کیا کہ اوباما کا عرب سربراہوں کے ساتھ اجلاس سعودی شاہ کی غیر حاضری میں ہوگا۔ وال اسٹریٹ جرنل نے ہیڈ لائن لگائی کہ حکمرانوں نے سربراہ اجلاس کو اہمیت نہیں دی، امریکہ کی ایران کے ساتھ ڈیل متنازع رہے گی۔ لیکن 4 ستمبر 2015 کو سعودی شاہ کے امریکہ کے دورے نے ایک بار پھر سفارتی ہلچل مچا دی، کیونکہ اقتدار سنبھالنے کے بعد یہ سعودی شاہ کا پہلا دورہ تھا، اور اس دورے میں امریکی صدر براک اوباما نے سعودی شاہ کا خیر مقدم ان الفاظ میں کیا۔ This is the latest of several meetings that I've had with His Majesty, and the fact that he has chosen to take this first visit to the United States is indicative of the long-standing friendship between the United States and Saudi Arabia. اس سے پہلے جولائی 2010 میں امریکی صدر براک اوباما نے سعودی عرب سے تعلقات کے 60 برس کا ذکر کیا اور کہا کہ امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات امریکی سابق صدر روزویلٹ اور سعودی شاہ عبدالعزیز کے زمانے سے ہیں، اور یہ وہ ہسٹری ہے جس کی مثال خود براک اوباما دے رہے تھے۔ Since that historic meeting that took place 65 years ago between Franklin Delano Roosevelt and His Majesty's fathers, King Abdulaziz, we have had a strong and strategic relationship between the United States and Saudi Arabia. صدر براک اوباما نے 1945 میں امریکی صدر اور سعودی شاہ کی ملاقات کا ذکر کیا، لیکن امریکہ اور سعودی عرب میں سفارتی تعلقات 1933 میں قائم ہو گئے تھے۔ یہ ویجولز جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ 65 سال پرانی بات ہے جس کا ذکر براک اوباما کر رہے تھے۔ دوسری عالمی جنگ میں امریکہ کو احساس ہوا کہ اسے جنگ لڑنے کے لیے سعودی تیل کی ضرورت ہوگی۔ سعودی عرب سے تجارتی اور دفاعی تعلقات قائم کرنے کے لیے 1945 میں امریکی صدر فرینکلن روزویلٹ نے مصر میں شاہ عبدالعزیز سے ملاقات کی، اور اس ملاقات کی جو یادگار ویجولز ہیں وہ آپ کے سامنے اسکرین پر ہیں۔ لیکن سعودی عرب دوسری عالمی جنگ کے دوران غیر جانبدار رہا، مگر امریکہ اور اتحادی افواج سعودی فضائی حدود استعمال کرتی رہیں اور سعودی عرب نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد
دونوں ملکوں نے کمیونزم کے خلاف غیر اعلانیہ اتحاد قائم کیا اور سوویت یونین کے مقابلے میں سعودی عرب امریکہ کے ساتھ کھڑا نظر آیا۔ 1951 میں امریکہ اور سعودی عرب میں دفاعی تعلقات کی بنیاد پڑی اور امریکہ نے سعودی عرب میں اپنا ملٹری ٹریننگ مشن شروع کیا۔ 1963 میں یمن اور مصر میں خانہ جنگی کے دوران جنگی طیاروں نے سعودی حدود کی خلاف ورزی کی اور پھر کچھ بم سعودی حدود میں بھی گرے، جس پر امریکی صدر کینیڈی نے فوری طور پر جنگی طیارے سعودی عرب بھجوائے۔ امریکہ اور سعودی عرب کے دفاعی تعلقات مزید بہتر ہوئے اور 1970 میں امریکہ نے سعودی عرب کو $16 ملین کی فوجی امداد دی، جو 1972 میں بڑھ کر $312 ملین ہو گئی، جو اس وقت کی کرنسی میں بہت بڑا اماؤنٹ نظر آتا ہے۔ لیکن 1973 میں عرب اسرائیل جنگ میں امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات کسی حد تک متاثر ہو گئے۔ عرب ممالک نے دنیا کو تیل کی فراہمی روک دی، جس کے بعد دنیا میں تیل کا بحران پیدا ہو گیا، لیکن امریکہ نے سعودی عرب سے تعلقات کو بگڑنے نہ دیا۔ مارچ 1974 میں اسرائیل کو مصر اور عرب ممالک سے بات چیت پر مجبور کیا تاکہ عرب دنیا کے ساتھ امریکہ کے تعلقات مزید خراب نہ ہوں۔ 1975 میں امریکہ اور سعودی عرب میں $2 بلین کا دفاعی معاہدہ ہوا، جس کے تحت امریکہ نے سعودی عرب کو 60 جیٹ طیارے دیے اور 70 کی دہائی میں امریکہ کے بیک وقت سعودی عرب اور ایران سے اچھے تعلقات رہے، لیکن 1979 میں ایران میں رضا شاہ پہلوی کی حکومت کے خاتمے اور انقلاب کے بعد امریکہ کے تعلقات ایران سے خراب ہو گئے اور سعودی عرب امریکہ کے مزید قریب آ گیا اور اس کے بعد قریب تر آتا گیا۔ 1979 کے بعد کئی مواقعوں پر ایران کے برخلاف امریکہ اور سعودی عرب مشترکہ موقف اختیار کیے نظر آئے۔ 80 کی دہائی میں امریکہ اور سعودی عرب کمیونزم کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہو گئے۔ افغانستان جنگ میں امریکہ اور سعودی عرب نے افغان مجاہدین کی مدد کی، مل کر مدد کی، اس حد تک مدد کی کہ جو بجٹ اس سارے کے سارے مشن کے لیے بنایا گیا، تو جتنا بجٹ امریکہ CIA کے لیے رکھتا تھا، سعودی عرب اس بجٹ کو ڈالر بائی ڈالر میٹ کرتا تھا اور یہ جنگ پاکستان کے محاذ سے لڑی گئی اور پاکستان میں بہت سارے عرب فائٹرز آئے جن کو سعودی عرب کی اور امریکہ کی فنڈنگ حاصل ہوئی۔ سعودی عرب سمیت عرب ممالک سے مزاحمت کار بڑی تعداد میں افغانستان پہنچے اور سعودی عرب کی حکومت نہ صرف ان کی سرپرستی کرتی رہی بلکہ فنڈنگ بھی کرتی رہی، جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں۔ اگست 1990 میں کویت پر عراقی حملہ دونوں ملکوں کو اور قریب لے آیا۔ امریکہ اور سعودی عرب ساتھ ساتھ کھڑے نظر آئے۔ سعودی عرب نے نہ صرف عراقی حملے کی مذمت کی بلکہ امریکہ سے مداخلت کی اپیل بھی کی۔ جواب میں امریکہ بھی پیچھے نہ رہا اور اس وقت کے امریکی صدر جارج بش سینئر نے سعودی عرب کے تحفظ کا اعلان کیا۔ Let me be clear. The sovereign independence of Saudi Arabia is of vital interest to the United States. آپ نے دیکھا کہ جارج بش سینئر کیا کہہ رہے تھے۔ امریکہ نے سعودی عرب کے تحفظ کے لیے ہزاروں امریکی فوجی سعودی عرب بھیجے۔ جنگ تو ختم ہو گئی لیکن امریکی فوج سعودی عرب سے واپس نہیں گئی اور آج تک امریکی فوج سعودی عرب میں موجود ہے۔ 1994 میں سعودی اور امریکہ کے بڑھتے ہوئے تعلقات اور دفاعی تعاون پر تنقید کرنے کے جرم میں سعودی عرب نے اپنے شہری اسامہ بن لادن کو ملک بدر کر دیا۔ اہم بات یہ ہے کہ امریکی میڈیا کے کچھ حلقے یہ بات مسلسل کہتے رہے کہ 11 ستمبر 2001 کو امریکہ میں ہونے والی دہشت گردی کی بدترین کارروائی، جو امریکہ کی تاریخ کی بدترین کارروائی ہے، اس میں ملوث 19 دہشت گردوں میں سے 15 کا تعلق سعودی عرب سے تھا، لیکن یہ معاملہ بھی امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات خراب نہ کر سکا۔ 20 اکتوبر 2010 کو امریکہ نے اپنی تاریخ کی سب سے بڑی اسلحے کی ڈیل کی۔ سعودی عرب نے امریکہ سے $60.5 بلین کے جنگی جہاز خریدے، لیکن 2015 میں دونوں ملکوں کے تعلقات تاریخ کے نازک ترین دور میں نظر آتے ہیں۔ ایران پر گزشتہ دنوں پابندیوں کے خاتمے کے بعد جہاں ایران اور امریکہ میں قربتیں نظر آ رہی ہیں، اچھے جملوں کا تبادلہ نظر آ رہا ہے، وہاں یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ امریکہ اور سعودی عرب کے مراسم میں پہلے جیسی گرم جوشی نہیں ہے، اور وہ جو گرم جوشی نہ ہونا ہے وہ ان خدشات کا باعث ہے جو سعودی عرب میں پیدا ہو رہے ہیں کہ ایران سے ٹینشنز اب نہیں بڑھنی چاہیے۔ پاکستان کو کردار ادا کرنے کو کہا گیا ہے تاکہ معاملات کو یہی نمٹا جا سکے، کیونکہ خدشہ ہے کہ امریکہ اب اس طریقے سے کھڑا نہیں ہوگا ساتھ، اور یہ بھی خدشہ ہے کہ کہیں امریکہ مخالف کیمپ میں یعنی ایران کے ساتھ نہ کھڑا ہو جائے۔